لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف الرحيم. بزرگان محترم، عزیز دوستو، گزشتہ آپ کے سامنے میں نے اہل تشیع کے مختلف گروہ کا ذکر کیا تھا اور میں نے سوچا تھا کہ اس کا ایک خاص گروہ جو آج آغا خانی کے نام سے مشہور ہے، اس کے اوپر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں. اور اس کی وجہ یہ ہے، بہت سارے لوگوں کو شاید یہ گمان ہو اور یہ اعتراض بھی ہو کہ یہ کیا خطیب صاحب مختلف گروہ کا تذکرہ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ باہر کی فیلڈ میں دنیا میں آئیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے ایسے مسلم نوجوان ایسے بھی ہیں میرے شاگردوں کے اندر سے خاص، جو میں نے آبزرو کیا، دیکھا کہ ان کو اسلام کے متعلق کچھ نالج نہیں. نوجوان لڑکے ہیں کالجز کے، ان کو سابقہ پڑتا ہے قادیانیوں سے بھی اور ان کو سابقہ پڑتا ہے اہل تشیع حضرات سے بھی. تو میں نے دیکھا کہ ان کی گفتگو کے اندر بہت سارے ایسے نوجوان ہیں کہ جو اہل تشیع سے تعلق رکھنے والے نوجوان ہیں، وہ مسلم نوجوانوں کو طرح طرح کی باتیں سکھاتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، یہ بھی مسلمان ہے وہ بھی مسلمان ہے. لہٰذا بہت سارے ایسے بچے ہیں کہ ان کے اندر یہ باتیں بہت حد تک آ چکی ہیں کہ وہ اہل تشیع کی ہر ایک محفل میں جایا کرتے ہیں اور ان کے تمام طرز کو وہ اپنا رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر، اور آہستہ آہستہ جو ہے ان کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ جس طریقے سے مسلم لڑکیاں کافروں سے شادیاں کر رہی ہیں اور وہ اسلام کا انکار کر دے رہی ہیں، بہت ممکن ہے کہ یہ نوجوان بچے بھی ادھر سے ادھر کی طرف منتقل ہو جائیں، اہل سنت والجماعت سے اہل تشیع کی جماعت میں چلے جائیں اور ان کے پیرنٹس کو بھی اس بات کا پتہ نہ ہو. اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو مختلف گروپ بندیاں ہیں جن کا اسلام سے ظاہر سی بات ہے کہ اہل سنت والجماعت سے اس کا تعلق نہیں ہے، اگر ان کے عقائد کو آپ دیکھیں گے تو آسمان و زمین کا فرق ہے. جہاں تک کہ آغا خانی کا سوال ہے کہ بالکل جو ہے یہ گمراہ فرقہ ہے. ان کے اماموں نے تو شریعت کو ساقط کر دیا ہے، نماز ہے نہیں ان کے پاس. انشاءاللہ جب اس پہ گفتگو ہوگی تو میں انشاءاللہ پوری تفصیل آپ کے ساتھ رکھوں گا کہ اس سے پہلے میں نے داؤدی بحرہ کا تذکرہ کیا تھا، سلیمانی بحرہ کا تذکرہ کیا تھا، کس طریقے سے یہ لوگ جو ہے ڈیوائیڈ ہوئے ہیں، اسماعیلیوں کے اندر گروہ کیسے بنا ہے، اثنا عشریہ کے کیا عقائد ہیں. تو انشاءاللہ پھر کبھی مزید میں آغا خانی کے اوپر بھی تفصیل کے ساتھ بات رکھوں گا. آج میں نے مہینے کی مناسبت سے جو ہر سال میں آیا کرتا ہے اور کچھ نہ کچھ گفتگو اس پہ ہو جایا کرتی ہے، لیکن وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، مسلمانوں کو نصیحت کرتے رہا کرو، اس لیے کہ یہ نصیحت ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا کرتی ہے. اسی کے پیش نظر میں آپ کے سامنے پھر سے انہی باتوں کو رکھوں کہ جو گزشتہ بھی آپ سن چکے ہیں، گرچہ کہ اتنی تفصیل میں نہیں جاؤں گا چونکہ وقت کا دامن تنگ ہے. میں نے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کے اندر نحوست کا اور شؤم کا ذکر ہے. جس طریقے سے آج بھی
یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمام کے تمام مسلمان اس میں شامل ہیں، لیکن اکثر خواتین کا اس میں حصہ ہوا کرتا ہے، اور بہت سارے ایسے مسلمان کہ جن کو بالکل اسلامی تعلیمات سے ناواقفیت ہے، ان کے اندر بھی آج یہ طریقہ رائج ہے، پایا جاتا ہے، یہ سسٹم، ان کا بلیف، ان کا عقیدہ ہے کہ سفر کے مہینے کے اندر نحوستیں ہیں، بلائیں ہیں اور مصیبتیں نازل ہوا کرتی ہیں۔ اسی مناسبت سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو بخاری کی ہے، میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایک بیماری دوسرے بیماری کو لگتی نہیں ہے، ایک بیماری دوسرے کو لگتی نہیں ہے۔ جیسا کہ تصور ہے کہ اگر کسی بیمار کے پاس چلا جائے تو اس کو وہ بیماری لگ جایا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے اہل عرب کا زمانے جاہلیت کے اندر یہ تصور تھا کہ جب وہ سفر کے لیے باہر نکلتے تو ایک پرندے کو اڑایا کرتے تھے، اگر وہ پرندہ رائٹ کی جانب اڑتا تو سفر کو اچھا مانا جاتا، سفر شروع کر دیتے، اگر بائیں کو وہ پرندہ مڑتا تو سفر کو ملتوی کر دیتے کہ سفر ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو یہ اہل عرب کا زمانہ جاہلیت میں عقیدہ تھا، اللہ کے رسول نے اس عقیدے کو باطل کیا اور کہا کہ یہ پرندہ چھوڑنے کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح ولا حامہ، حامہ ایک پرندہ تھا خاص عربوں کے نزدیک، اور اس پرندے کے متعلق اہل عرب کا زمانہ جاہلیت میں یہ عقیدہ تھا کہ اگر کسی نے کسی آدمی کو قتل کر دیا تو جب تک کہ قاتل کو قتل نہ کر دیا جائے، قاتل سے بدلہ نہ لے لیا جائے، اس وقت تک مقتول کی روح جو قتل ہو گیا ہے اس کی روح پکارتی رہتی ہے، چلاتی رہتی ہے کہ مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ۔ اور جب مقتول کے قاتل کو قتل کر دیا جاتا ہے، بدلہ لے لیا جاتا ہے، تو گویا کہ اس کی روح کو سکون ملتا ہے جو قتل ہو گیا ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کا طریقہ تھا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اب روحیں بھٹکتی رہتی ہیں کیا ادھر سے ادھر؟ یہ بھی کانسیپٹ ایک غلط ہے۔ روح کی جگہ اللہ نے متعین کر دی ہے کہ ابرار کی روح کہاں ہے؟ علیین کے اندر ہوں گی، اور جو بد ارواح ہے وہ سجین میں ہوں گی۔ گرچہ کہ ابھی جہنم کا جنت کا فیصلہ نہیں ہوا، لیکن اس سے قبل اس کی روح کے اوپر اس طرح کے عذاب مسلط ہوتے ہیں جو بدکار ہوتے ہیں، اور جو نیکوکار ہوتے ہیں ان کی روح کے اوپر کچھ ایسے حالات پیش آتے ہیں، وہ گویا محسوس کرتا ہے کہ میں جنت کی باغ و بہار کے اندر سیر کر رہا ہوں۔ اور یہ بالکل اسی طرح جس طریقے سے ہم سونے کے بعد خواب دیکھتے ہیں، اور خواب کے اندر کبھی باغ و بہار کی سیر کرتے ہیں، اور خواب کے اندر کبھی ہمیں کوئی قتل کرنا چاہتا ہے، ہم بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے جاتے ہیں بچنے کے لیے، یا پھر کبھی سانپ ہم پہ حملہ آور ہوتا ہے، شیر حملہ آور ہوتا ہے۔ یہ جو کیفیت ہمارے خواب کی ہوا کرتی ہے، یہی کیفیت جو ہے عالم ارواح کے اندر اس دنیا سے جب روح منتقل ہو جاتی ہے دوسری دنیا کے اندر، تو باڈی تو گل جاتی ہے، سڑ جاتی ہے، لیکن اس کی روح کے اوپر بہرکیف یہ اثرات مرتب ہوتے رہتے ہیں جو ہمیں خواب کے عالم میں نظر آتے ہیں۔ یہی کیفیت ہوا کرتی ہے عالم ارواح کے اندر۔ اب یہ کیفیت کہ روح نکل کر یہاں وہاں چلی جاتی ہے، ان کی شکل میں آ جاتی ہے، ان کی شکل میں آ جاتی ہے، یہ ایک عقیدہ ظاہر ہے کہ اہل تشیع کا بھی ہے، اور اہل تشیع کے اندر جو آیا ہے وہ ہندوؤں کے پاس سے آیا ہے کہ اچھے لوگوں کی روح جو ہے کسی اچھے جانور کی شکل کے اندر یا کسی انسان کی شکل کے اندر حلول کر جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں تناسخ ارواح۔ تناسخ ارواح یعنی روح اپنا دوسرا شیپ لے کر کے پھر دنیا کے اندر گھومتی پھرتی رہتی ہے۔ اور اسی طریقہ کا کچھ عقیدہ ہمارے مسلمانوں کے اندر آج بھی ہے، جبکہ ہم جو ہے مردوں کی عید کے نام سے مناتے ہیں فیسٹیول، مردوں کی عید مناتے ہیں فیسٹیول مسلمانوں کے اندر آج بھی، سب نہیں تو کم سے کم کچھ حصہ تو ضرور ہے جو اس کا ابھی بھی اہتمام کرتا ہے۔ گھروں کے اندر ہماری مائیں اور ہماری دادیاں جو ہے بیٹھتی ہیں، اچھے کپڑے پہن کر کے فاتحہ خوانی ہوتی ہے، اور وہی کھانا بنایا جاتا ہے جو مرا ہوا آدمی کو پسند تھا۔ آج بھی ہوتا ہے، اور یہ تصور ہوتا ہے کہ ان کی روح جو ہے آج آئے گی، لہذا ان کا پسندیدہ کھانا بناؤ۔ اگر ایسا تصور ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ ولا حامہ،
ہامہ پرندے کی کوئی شکل نہیں ہے، مطلب ہامہ پرندے کی شکل میں مقتول کی روح آ کر کے یہ چیختی ہے، پکارتی ہے کہ مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ۔ اگر ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارے مردوں کی روح گھر تک آتی ہے اور اس کی خواہش کے مطابق ہم کھانا بنائیں گھر کے اندر اور مردوں کی عید منائیں، ان کی روح بھی ادھر ادھر اللہ کے قبض قدرت سے نکل جایا کرتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ عقیدہ ہمارا کدھر جا کر ملتا ہے؟ یا تو زمانہ جاہلیت کے اندر، یا ہندوؤں کے عقیدے کے اندر کہ جہاں تناسخ ارواح کا عقیدہ پایا جاتا ہے کہ روح جو ہے ایک سے دوسری کی طرف حلول کر جاتی ہے۔ اہل تشیع کے نزدیک ایک امام کی روح منتقل ہو کر کے دوسرے امام کے اندر آ جاتی ہے اور پہلے والے امام کی پوری اچھائیاں اور خوبیاں اس کے اندر منتقل ہو جاتی ہے، اور لہٰذا امام معصوم ہوتا ہے اور امام سے کسی غلطی کا صدور ممکن نہیں ہے، اور اس کی حیثیت وہ حیثیت ہوتی ہے جو ایک رسول کی حیثیت ہوتی ہے، جو ایک نبی کی حیثیت ہوتی ہے، اور پھر نبی اور رسول سے کوئی خطا کا صدور ممکن نہیں ہے۔ تو اہل تشیع کے نزدیک امامت کا یہ کانسیپٹ ہے، لیکن ہمارے نزدیک اگر معصوم عن الخطا کوئی شخصیت اس روئے زمین کے اوپر ہے تو وہ صرف اور صرف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ کی ذات ہے۔ کوئی بھی انسان چاہے صحابہ ہی کیوں نہ ہو، ممکن ہے ان سے اجتہاد کے اندر، غور و فکر کے اندر، ان کے فیصلے کے اندر کوئی خطا ممکن ہو سکتی ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ تو ولا ہامہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہامہ پرندہ جو اس کی روح منتقل ہو کر کے ہامہ پرندے میں آ جاتی ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے اس جو ہے کانسیپٹ کو بالکل باطل قرار دیا۔ ولا سفر، اور سفر کا مہینہ۔ اب آ گئے ہم کہ آج سفر کے مہینے کے اندر شادیاں کرنے سے لوگ گریز کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں۔ سفر کے مہینے کے اندر کوئی اچھا کام کرنے سے ہم گریز کرتے ہیں۔ سفر کے مہینے کے اندر کسی دکان کی اوپننگ کے لیے ہم جو ہے اپنا قدم پیچھے ہٹاتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ بلاؤں کا مہینہ ہے، مصیبتوں کا مہینہ ہے، ایسا تصور ہے۔ اللہ کے رسول نے اس تصور، اس کانسیپٹ، اس خیال کو باطل قرار دیا اور فرمایا کہ ولا سفر، سفر کے متعلق نحوست کا، بدگمانی کا اور مصیبتوں کا، پریشانیوں کے نزول کا گمان کرنا، یہ جو ہے اسلامی عقائد کے مغائر ہے۔ اور وہ کیوں کر، جبکہ ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں، ایمان مفصل، کمپلیٹ فیتھ اور بلیف، تو جہاں پہ 6 آرٹیکلز آف بلیف کا تذکرہ ہے نا، آپ پڑھتے ہیں آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ کے اوپر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کے اوپر، وکتبہ، اور ان کی تمام کتابوں کے اوپر، ورسلہ، ان کے تمام رسولوں کے اوپر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے اوپر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ اب یہاں دیکھیے جو ہم پڑھتے ہیں کہ تقدیر اچھی ہو یا بری، اگر مجھے کوئی مصیبت اور تکلیف پہنچ گئی تو من قبل ان نبرہا، جہاں سورہ حدید میں اللہ نے فرمایا من قبل ان نبرہا، کہ یہ تکلیف کا آنا آلریڈی ہماری قسمت میں اللہ کی جانب سے فیصلہ شدہ تھا، جو ہو گیا۔ اگر کوئی خوشی کا وقت آ گیا تو یہ اللہ کی اس جو ہے تقدیر کے اندر جو اللہ نے لکھا تھا ہمارے لیے، من قبل ان نبرہا، یہ تو اللہ نے ہماری تقدیر میں پہلے سے لکھ دیا ہے۔ تو اس لیے بندے مومن سے یہ کہا گیا کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ ہر اچھی یا بری تقدیر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب اپنی تقدیر کو ہم کسی دھاگے سے منسلک کر دیں، کسی درگاہ پہ گئے اور فلاں صاحب نے دھاگا باندھ دیا، باندھ دیتے ہیں۔ آج چندرائن گٹے کے اوپر ایک استاد پیرانی ماں ہے، وہاں پہ جب کوئی مریض جاتا ہے تو ایک دھاگا باندھ دیتی ہے، پھر دوسرے وزٹ میں ایک اور دھاگا۔ اہل تشیع کیا بھی دھاگا باندھ دیتے ہیں، اب ہم بھی دھاگا باندھ لیتے پھریں۔ تو مطلب ہمارا جو ایمان ہے، اچھی اور بری تقدیر اللہ کی ذات کے اوپر، اس سے منتقل ہو کر اس دھاگے کی طرف ہم اپنے ایمان کو، عقیدے کو موڑ دیا کرتے ہیں۔ یہ توحید کے مغائر ہے۔ شر اور خیر یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، ایک درخت کا پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گر سکتا۔ اور سورہ
زمر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِخَيْرٍ، کہ ان معبودان باطل کی جو پرستش کرنے والے ہیں ان سے ذرا پوچھئے، اگر ان سے پوچھو گے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کافروں سے مشرکوں سے بھی آپ سوال کریں گے کہ آسمان و زمین کا کریٹر اور خالق مالک کون ہے، تو کہیں گے اللہ۔ اور ان سے پوچھ لو کہ اب جو یہ اپنے معبودوں کے سامنے جھکتے ہیں، چڑھاوا چڑھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام بن جائے گا اس سے، ان ارادنی اللہ، اگر اللہ تبارک و تعالی خیر کا ارادہ کرنا چاہے کسی کے ساتھ، تو کیا ان کے یہ بھگوان، ان کے یہ معبود اللہ کے دیے ہوئے اس فیصلے کو موڑ سکتے ہیں؟ نہیں۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرنا چاہے، تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے، تو کیا ان کے یہ معبودان باطل اس بات کی قدرت رکھتے ہیں کہ کیا اس کو بچا لیں؟ اس کے بعد ایک جگہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ فاطر کے اندر، دوسری آیت ہے، ورس نمبر 2 ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، کہ ایکچوئل یہ آیت تو ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نبوت کا سلسلہ جاری کرے، کہ چونکہ نبوت کا سلسلہ ایک رحمت ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اگر جو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے دروازے بندوں کے لیے کھولتا ہے کہ وہ ان کی بھلائی اور ان کی رہنمائی کے لیے رسول اور نبی کو بھیجتا ہے، تو اگر کیا انسان چاہے تو اس کو روک سکتا ہے اللہ کی اس رحمت کو؟ وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، اور اگر اللہ نبوت کے سلسلے کو بند کر دے تو کیا ان کے اندر کوئی اختیار ہے کہ نبوت کے سلسلے کو جاری کر دے؟ تو یہاں پہ نبوت کو رحمت سے تعبیر کیا گیا ہے، لیکن اگر عام حالات کے اندر اس آیت کا جائزہ لیں تو اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت اور اللہ کی مغفرت اور اللہ کی طرف سے خیر اور بھلائی اگر کسی بندے کی قسمت میں لکھ دی جائے تو کیا کسی کو کوئی طاقت ہے کہ اس کو اس رحمت سے وہ دور کر دے؟ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، کائنات میں کسی کو اس بات کی طاقت و قوت نہیں ہے کہ اللہ اگر کسی کے حق میں رحمت کا فیصلہ کر دے تو اس کو وہ روک لے، اور اگر کسی کے حق کے اندر وہ برائی کا فیصلہ کر دے تو کسی کے بس کی یہ طاقت نہیں ہے کہ جو ہے وہ اس برائی سے اس بندے کو بچا لے، بلکہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کے بنائے ہوئے ان تمام کے تمام بتوں کو توڑ ڈالا تھا تو اس کے بعد قوم کے لوگوں نے، باپ نے اور پورے رشتہ داروں نے کیا کہا تھا کہ بتوں کے توڑنے کی پاداش میں اب جو ہے بہت بڑی مصیبت سے حضرت ابراہیم گرفتار ہوں گے، لیکن وہاں بھی قرآن نے کہا کہ مصیبت دینا اور خیر کا فیصلہ کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے علاوہ ان بتوں کے ہاتھ کے اندر نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جب کسی قوم کے اندر کسی نبی کو بھیجا تو اس وقت اللہ نے چھوٹے چھوٹے عذاب سے اور مصیبتوں کے اندر ان کو گرفتار کیا، قوم کے لوگوں کو، تاکہ اللہ کا نبی یہ بتلائے کہ تم پہ جو مصیبت اور تم پہ جو عذاب آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا خالق و مالک سمجھتے ہو۔ تو جب نبی نے سمجھایا کہ تمہارے پاس جو مصیبت آئی ہے یہ ایک اللہ کو چھوڑنے کی وجہ سے، دوسروں کا دامن تھامنے کی وجہ سے، کیونکہ مصیبت کے اندر آدمی بات سنتا ہے، سمجھتا ہے، عذاب میں گرفتار ہو تو ایک نئی بات کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، کوشش کرتا ہے،
اب جو بھی نبی آتے تھے باپ دادا کا دین تو یہ تھا کہ جو ہے مختلف معبودان باطل کی پرستش کرتے ہوئے لوگ آ رہے تھے. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. نبی سے ابراہیم علیہ السلام سے بھی قوم نے کہا نا اے نیا دین لے کر کے کیا آ گئے ہو تم, ہم تو اسی دین کے اوپر اپنے باپ دادا کو پایا ہے, وہ ایسے ہی کرتے ہوئے آئے ہیں, تم کیا نئی بات لے کر کے ہمارے سامنے آ گئے. تو جب آدمی کے اندر فراخی ہو, نعمتوں کی بارش ہو, بہت کسائش ہو, آسانیاں ہو, تو وہ مگن رہتا ہے اپنی زندگی کے اندر, اور جب مصیبت اور تکلیف کا سامنا ہوتا ہے تب وہ جو ہے کسی بات کو سننے کے لیے تیار ہوتا ہے. قرآن کے اندر ہے کہ جو ہے جب ہم ان کو فراخی عطا کرتے ہیں تو وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, اور جب ان کو جو ہے ہم مصیبت میں گرفتار کرتے ہیں تو لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر. تو فراخی کے اندر بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے اور تکلیف کے اندر اس کو یاد کرتا ہے. اسی لیے ہر انبیاء کے دور میں چھوٹی چھوٹی تکلیفیں ان کو آتی رہیں. قرآن مجید نے کہا سورہ اعراف کے اندر ورس نمبر 9 کے اندر وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ. ہم نے کسی بستی کے اندر کسی نبی کو نہیں بھیجا کہ نبی کے بھیجنے کے بعد ہم نے اس قوم کو مصیبت میں, بأسائی والضرائی, تکلیف میں مبتلا کیا, لعلہم یضرعون, تاکہ ان کے اندر عاجزی اور انکساری آ جائے. تو تکلیف اور مصیبت کے اندر اللہ کو یاد کرنا ہے, نہ یہ کہ تکلیف اور پریشانی کے اندر اپنی پیشانیوں کو مختلف در کے اوپر جا کر ٹیکنا ہے یا مختلف دوسرے لوگوں سے مانگنا ہے. یہی اصل آدمی کے لیے امتحان کا وقت ہوتا ہے. قرآن مجید نے سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 131 کے اندر حضرت موسیٰ اور فرعون کا ذکر کیا. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا. تو جیسا کہ ابھی سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 9 میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کسی نبی کو نہیں بھیجا کہ مگر نبی کو بھیجنے کے بعد ان کی قوم کو ہم نے مختلف چھوٹے چھوٹے عذاب سے دوچار کیا تاکہ نبی کی بات کو مانے. ہو تکلیف میں ہوں گے تو نبی کی بات کو سنیں گے, ورنہ تو اپنے آپے سے باہر رہیں گے, وہ ہمیشہ مگن رہیں گے آسائش و آرام کے اندر. اسی قرآن نے سورہ اعراف کے اندر یہ بھی کہا اسی کے آگے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ. اللہ نے پے در پے ایک عذاب بھیجتا تھا, اس کے جب پھر یہ عذاب اللہ تعالیٰ جو ہے اٹھا لیتا تھا, پھر سرکشی میں مبتلا ہوتے تھے, پھر اللہ عذاب بھیجتا تھا, پھر اٹھا لیتا تھا. اللہ نے پورا کا پورا واقعہ فرعون کا ذکر کیا کہ ہم نے طوفان کا عذاب بھیجا, والجراد ٹڈیوں کا عذاب بھیجا, والقمل یعنی جوں کا یا کھٹمل کا, والضفادع میڈک کا, والدم خون کا, آیات مفصلات. اور یہ جو نشانیاں ہماری آتی رہیں یہ یکے بعد دیگرے پے پہ کچھ ٹھہر کے یہ جو ہے عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے اوپر آتا رہا. کبھی خون کی بارش ہو گئی, کبھی برتن کھولا تو خون ہی خون ہے, ڈھکن کھولا اپنے بگونے کا تو اس کے اندر پورا کا پورا میڈک بھرا ہوا ہے, کبھی پورا کا پورا کھٹملی بھرا ہوا ہے, کبھی طوفان نے ان کو آ لیا, کبھی ٹڈی دل اتنے آ گئے کہ ساری کی ساری کھیتیوں کو تباہ و برباد کر دیا. تو یہ تمام کے تمام طرح طرح کے عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل فرعون کو دیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان لے. لیکن ہوتا کیا تھا, وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ. کہ جب عذاب میں گرفتار ہو جاتے تو کہتے کہ اے موسیٰ اپنے پروردگار سے دعا مانگو, اگر یہ عذاب ہم سے ہٹ گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے. لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, اور بنی اسرائیل کو ہم تمہارے ساتھ بھیج دیں گے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ. لیکن جب ہم نے عذاب کو ان سے ہٹا لیا ایک مدت تک جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا, وہ مدت کے ختم ہوتے ہوتے اذا ہم ینکثون, پھر وہ پرانی روش پہ لوٹ آئے اور اپنے اس وعدے سے مکر گئے.
فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا بآياتنا. تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، انتقام لیا اور ان کو سمندر میں ڈبو دیا، اس بنیاد پہ کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کی تکذیب کی، اس کو جھٹلایا، اللہ کی وحدانیت کو قبول نہیں کیا، وہ خود جو ہے خدا بن بیٹھا. تو پروردگار عالم نے کہا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ. جب فرعون کے پاس کوئی اچھائی آتی تو یہ کہتا کہ یہ تو ہماری محنت، ہماری قد و کاوش کا نتیجہ ہے، ہم تو اسی بھلائی اور اچھائی کے حقدار تھے، اسی لیے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسائش آرام دے دیا ہے. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، یہ تو ہمارا حق تھا. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی تو یہ کہتے کہ یہ ہم تو اصل میں ان یطیروا بموسیٰ، یہ نحوست اور بدگمانی لیتے حضرت موسیٰ ان کے ماننے والوں کے ساتھ، کہ اصل میں یہ تکلیف جو آئی ہے یہ حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والے لوگوں نے جو نئے دین کا اعلان کیا ہے، ایک اللہ کو مانو، اس نئے دین کی وجہ سے ہمارے دوسرے معبودان باطل ناراض ہو گئے، اس کی بنیاد پہ یہ نحوست آ گئی ہے اور یہ تکلیف ہمارے اندر آ گئی. ان یطیروا بموسیٰ ومن معہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ الا انما طائرہم عند اللہ، خبردار یہ موسیٰ کے لائے ہوئے دین کی نحوست نہیں ہے، بلکہ اے آل فرعون یہ تمہارے اپنے کیے ہوئے اعمال اور اپنی بدکاریوں کا جو کرتوت ہے نا، اس کرتوت کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عذاب کے اندر گرفتار کیا ہے. تو آل فرعون حضرت موسیٰ سے بدفعلی لیا کرتے تھے، حضرت موسیٰ کو اور ان کے ماننے والوں کو منحوس سمجھا کرتے تھے. قرآن مجید نے کہا کہ نحوست موسیٰ کی نہیں ہے بلکہ یہ تمہارے اپنے اعمال کی نحوست ہے. اگر آج ہم سمجھتے ہیں کہ نحوست سفر کے مہینے کے اندر ہے تو یہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، بلکہ اگر مصیبت اور تکلیف آتی ہے تو من قبل ان نبرہا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تقدیر میں لکھ چکا ہے، اور ہماری جو بدعمالیاں ہیں، بدکاریاں ہیں، اس بنیاد پہ اللہ ہمیں مصیبت کے اندر اور عذاب کے اندر گرفتار کرتا ہے تاکہ جو ہے ہم اللہ کی طرف پلٹ کر کے آئیں. حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر پروردگار عالم نے سورہ نمل کے اندر کیا ہے. سورہ نمل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح کی قوم کا ذکر کیا کہ قالوا طیرنا بک وبمن معک قال انما طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون. ورس نمبر 47 سورۃ النمل. صالح علیہ السلام نے جب اللہ کے دین کی دعوت دی اپنی قوم کے سامنے تو صالح کی قوم نے بھی یہ کہا کہ یہ مصیبت، یہ پریشانی جو آتی ہے یہ حضرت صالح کی نحوست کی وجہ سے ہے، ان کے نئے دین کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا ہے، نیا دین جو ہے ہمارے اندر جو ہے داخل کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قال انما طائرکم عند اللہ، کہ تمہاری نحوست، تمہارے برے کرتوت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں طے شدہ ہے. یہ نحوست صالح کی نہیں ہے، یہ نحوست صالح کے نئے دین کی وجہ سے نہیں ہے، یہ نحوست اور یہ برائیاں، یہ تکلیف تمہارے خود اپنے کرتوت کی بنیاد پہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ شدہ ہے. انما طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایک ایسی قوم ہو کہ جو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشوں کے اندر گرفتار کیے جاؤ گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے عذاب کے اندر بار بار تم کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ گرفتار کرے گا عذاب کے اندر. بل انتم قوم تفتنون. یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نحوست کو حضرت صالح سے جو منسلک کیا تھا ان لوگوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید کی. سورہ یاسین کے اندر ورس نمبر 13 سے لے کر تقریباً 18 19 اور اس کے آگے تک آپ چلے جائیں گے تو پورا رکوع جن باتوں کے اوپر مشتمل ہے کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 رسولوں کو بھیجا ایک بستی کی طرف اللہ کے دین کی دعوت کے لیے. اب یہ 2 رسول کون تھے؟ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی طرف
ایک ہی مرتبہ 2 رسول بھیجے ہوں؟ پھر آگے قرآن نے کہا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے ان کی مدد کی تیسرے رسول کے ساتھ بھی، اور انہوں نے کہا اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، ہم تمہاری طرف اللہ کے فرستادہ ہیں، ان معبودان باطل کی پرستش چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو اب یہ رسول یا تو ریئل میں رسول تھے یا پھر کسی رسول کے بھیجے ہوئے تھے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ غالب گمان یہ ہے کہ یہ انطاکیہ کا شہر تھا، ملک شام کا، اور ترکی کا کوئی شہر تھا جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی حواری آئے تھے، حضرت عیسیٰ کے متبعین پیروکار 2 آئے تھے، تو گویا کہ وہاں سے ان کو بھیجا گیا، تو یہ رسول ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح حدیبیہ کے موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی بیعت کے لیے بھیجا تھا، مردوں کی بیعت لینے کے بعد تو حضرت عمر فاروق کو بھیجا کہ عورتوں سے بھی بیعت لے لو، تو حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ انا رسول، میں ایک رسول کا رسول ہوں، مطلب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا ہوں میں۔ تو گویا کہ یہ جو فرستادہ ہوتا ہے، ایمبیسڈر، یہ بھی رسول کا درجہ رکھتا ہے، گویا کہ ان کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ حواری ہوں جن کو رسول کہا گیا، یا ہو سکتا ہے کہ ایک ساتھ 2 رسول آئے ہوں، جیسے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام، اللہ نے 2 رسول ایک ساتھ بھیجے، تو یہ بھی دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہ شہر شاید انطاکیہ ہو، شام کا یا ترکی کا شہر ہے جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو بہرکیف قوم کا جواب کیا تھا؟ اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ۔ اب یہاں پہ بھی قوم نے ان رسولوں کو جو جواب دیا وہ یہی تھا کہ اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، ہمارے اوپر یہ عذاب آ رہا ہے، یہ عذاب تمہارے اس نئے دین کی نحوست کی وجہ سے۔ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا، اگر تم باز نہ آئے، لَنَرْجُمَنَّكُمْ، تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر سنگسار کریں گے تمہیں، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ہماری جانب سے تم کو بہت ہی دردناک عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے جواب دیا قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُمْ، کہ تمہارے اندر خود تمہاری نحوستیں ہیں، تمہاری نحوست خود تمہارے اندر ہے، تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ کو، ایک اللہ کو چھوڑ کر کے مختلف معبودان باطل کی پرستش اور پوجا کرنے کی وجہ سے اللہ تمہیں نحوست کے اندر، پریشانی کے اندر اور عذاب کے اندر گرفتار کیا ہے۔ یہ اللہ کے نئے دین کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی جو کفار کا، مشرکین کا عقیدہ تھا کہ نحوست آتی ہے کسی شخصیت کی وجہ سے، نحوست آتی ہے کسی دین کی وجہ سے، یا نحوست آ سکتی ہے کسی چیز کی وجہ سے، قرآن مجید نے اس کو باطل قرار دیا اور کہا کہ نحوست، عذاب اور پریشانیاں اگر آتی ہیں تو انسان کے اندر خود اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ لہٰذا قرآن مجید کی یہ آیتیں بتلاتی ہیں کہ آدمی عذاب، پریشانی اور دکھ کے اندر جب مبتلا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے اعمال کی خرابی کی وجہ سے اس کے اندر توحید میں کمی آ جاتی ہے اور ایمان میں کمی آ جاتی ہے، جس کی بنیاد پہ وہ اپنے عقیدے کے اعتبار سے، آدمی کا عقیدہ، مومن کا عقیدہ کیا ہے کہ جو ہے وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تعالیٰ، اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے۔ اب ہمارے عقیدے کے اندر یہ خرابی پیدا ہو گئی کہ ہم نے اپنی اچھی اور بری تقدیر کو جوڑ دیا، منسوب کر دیا اس مہینے کی وجہ سے۔ اس مہینے کے اندر، اس مہینے میں سفر اور بلائیں نازل ہوتی ہیں، یا پھر ہم نے انگوٹھی پہن لیا اور انگوٹھی کے اندر طرح طرح کے کلر، پیلا، کالا، لال، ہرا، یہ مختلف رنگ کے جو پتھر ہم نے پہن رکھے ہیں، ہم نے اپنی قسمت کو ان پتھروں سے جوڑ دیا، ان پتھروں سے منسوب کر دیا کہ اس پتھر کے اندر شاید کوئی اچھائی ہو،
یہ پتھر ہمیں مصیبت سے بچا لے گی، اس پتھر کی وجہ سے ہمارے جو ہے تمام کے تمام کاموں کے اندر خیر و برکت ہوگی، ہماری دکان میں خیر و برکت ہوگی، مکان میں خیر و برکت ہوگی۔ یہ تمام کی تمام باتیں عقیدے کی کمزوری کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر اس جو ہے درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، اور آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری جوتی کا ایک تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو بھی میں مانگوں گا کس سے؟ صرف اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگوں گا۔ یہ عقیدہ، یہ توحید اور ایسا بلیف اور ایسا فیتھ ایک بندے مومن کے اندر ہونی چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مصیبتوں سے نجات دیتا ہے، اور جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کے اندر گرفتار نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ایمان کے اوپر قائم و دائم رکھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل پیرا بنا دے، ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جو حضرات سنت و سفاری نہیں ہیں، سنت و سفاری ہو جائے۔